یہی ہے جن کو ملائک سلام کرتے ہیں، انہی کے مدح و تناسب شام کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بہت فضائل و برکات ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب رسائل عطاریہ حصہ دوم صفحہ نمبر 11 پر ضیاء درود و سلام کے حوالے سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آج جو چاروں مقرب فرشتے ہیں ان میں سے سیدنا اسرائیل علیہ السلام، جنہیں ملک الموت بھی کہتے ہیں، ان کا کچھ ذکر ہم سنتے ہیں۔ تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے پہلے کچھ سلسلوں میں ہم یہ باتیں سن چکے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرشتوں کو مختلف جو ذمہ داریاں سپرد فرمائی ہیں، ان میں ملک الموت علیہ السلام جو ہیں، ان کو جو ذمہ داری ملی وہ ہے روح کے قبض کرنے کی۔ یعنی اس کائنات میں جتنی بھی وہ مخلوقات جو ذی روح ہیں، روح رکھتی ہیں، ان سب کی جو روح قبض کرنے کی ذمہ داری ہے وہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے حوالے سے الحبائق فی اخبار الملائک میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ کس طرح سے سیدنا اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی گئی کہ آپ جو ہیں وہ روح کے قبض کرنے کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے، کہ اب آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوئی کہ آپ روح کو قبض کیا کریں گے۔ تو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملین عرش یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے کو زمین کی طرف بھیجا کہ وہ جائے اور زمین سے جا کر مٹی کو اٹھا کر لائے تاکہ اس مٹی سے انسان کی تخلیق کی جائے، انسان کو پیدا کیا جائے۔ وہ فرشتہ جب اس زمین پر اترا اور اس نے آ کر زمین سے مٹی لینا چاہی تو زمین اس فرشتے سے عرض کرنے لگی کہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھ سے وہ مٹی نہ لے جائیں جو کل کو جہنم کا ایندھن بنے گی، جسے کل کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میرا وہ حصہ جو آج مجھ سے لیا جائے گا کل وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ تو جب اس نے اللہ کی پناہ طلب کی تو وہ فرشتہ یہ بات سن کر کہ ایک چیز اللہ کی پناہ طلب کرتی ہے تو میں جب وہ اللہ کی پناہ طلب کر رہی ہے تو میں کس طرح سے اس کا وہ حصہ اس سے جدا کروں۔ فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں واپس ہو گیا اور جا کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ اے میرے رب، زمین نے مجھ سے تیرے نام کے ساتھ پناہ طلب کی، جس کی وجہ سے میں اچھا اس کو مجھے محسوس نہیں ہوا کہ میں اس سے وہ مٹی لے کر آؤں۔ پھر اللہ جل شانہ نے
ایک دوسرے فرشتوں کو بھیجا، وہ فرشتے جب زمین کی طرف آئے، انہوں نے بھی آ کر جب زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو اسی طرح زمین نے ان سے بھی یہ عرض کیا کہ آپ مجھ سے وہ چیز نہ لے جائیں جو کل کو جہنم کا ایندھن بنے گی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو جب زمین نے دوبارہ یہی ان کی بارگاہ میں بھی عرض کر دی تو پھر وہ فرشتہ بھی اسی طرح سے واپس لوٹ گئے بغیر زمین سے کچھ لیے۔ یوں اس طرح کچھ فرشتے جو ہیں وہ زمین کی طرف آتے رہے، اور بعض روایات میں کچھ فرشتوں کے نام بھی آئے کہ پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، پھر میکائیل علیہ السلام کو، یا پھر اسرافیل علیہ السلام کو۔ یوں یہ زمین سے مٹی کو اٹھانے کے لیے آتے رہے، لیکن جب مٹی نے جو ہے ان سے یہ عرض کی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں، تو وہ فرشتے جو ہیں جب زمین نے اللہ کی پناہ طلب کی تو وہ فرشتے واپس ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو ہی ملک الموت علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، ان کو یہ جب ارشاد ہوا کہ آپ جائیں اور جا کر زمین سے مٹی کو لے آئیں، تو ملک الموت علیہ السلام یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ جیسے ہی آپ زمین کی طرف تشریف لائے اور آپ نے زمین سے مٹی اٹھانا چاہی تو پھر اسی طرح سے زمین نے پھر عرض کی کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ آپ مجھ سے وہ چیز نہ لے جائیں، میرا وہ حصہ نہ لے کر جائیں جو کہ کل کو جہنم کا ایندھن بنے گا، جسے کل کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب یہ بات مٹی نے اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام سے کہی تو ملک الموت علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تمہاری اطاعت کی بنسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کروں گا، تمہاری اطاعت میں نہیں کروں گا۔ تو جیسے ہی یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور اسی طرح سے آپ نے مٹھی کو بھرا اور بھر کر جو ہے پوری زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ ایک تہ سی اوپر کی جو ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں لی اور لے کر وہ مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے دی۔ تو یوں اس مٹی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ تو جب ملک الموت علیہ السلام نے یہاں زمین کی اطاعت نہیں کی بلکہ اللہ کی اطاعت کی، اب وہ زمین سے مٹی جو لے گئے تو اسی بات کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے اب ارواح کے قبض کرنے کی ذمہ داری بھی وہ سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد سے لے کر جب بھی دنیا میں کسی کی بھی موت واقع ہوتی ہے تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جو ہے اللہ نے آپ کو اس کام پہ مقرر فرمایا تو آپ جو ہیں وہ ارواح کو قبض فرماتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت علیہ السلام، آپ جب آپ کی یہ ذمہ داری ہو گئی کہ آپ روح کو قبض کرنے پر مقرر ہو گئے تو اب آپ جو ہے اسی ذمہ داری کے تحت روزانہ جو ہے گھروں کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور ہر گھر میں جا کر جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کس کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ملا ہے، تو آپ جس کی روح قبض کرنے کا حکم ملتا ہے آپ اس کی روح کو قبض فرماتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو رأیتم الاجل ومسیرہ لابغضتم الامل، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم موت اور اس کا فیصلہ جان لو تو امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرو۔ لابغضتم الامل وغرورہ، کہ تم جو ہے امیدیں اور جو ان کے دھوکے ہیں ان سے بچو گے۔ وما من اہل بیت الا ملک الموت یتعاہدہم فی کل یوم مرتین فمن وجدہ قد انقضى اجلہ قبض روحہ فاذا بکا اہلہ وجزعوا قال لما تبکون ولما تجزعون فواللہ ما نقصت لکم عمرا ولا حبست لکم رزقا
ما لی ذنب وان لی فیکم لعودۃ ثم عودۃ ثم عودۃ حتی لا القی منکم احدا. یعنی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان فرمائی کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم موت اور اس کے فیصلے کو جان لو تو امید اور اس کے دھوکے سے نفرت کرو. کوئی بھی گھر والے ایسے نہیں مگر ہر روز ملک الموت علیہ السلام ان کو تنبیہ کرتا ہے کہ جب کسی کی عمر پوری ہوتا دیکھتے ہیں تو آپ اس کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں. پھر جب اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے یہ روتے ہیں پیٹتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے، تم کیوں روتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے تو تمہاری عمر سے کچھ کم نہیں کیا، نہ تمہارے رزق سے کچھ کم کیا ہے، اور میرا تو اس میں کوئی قصور بھی نہیں. میں نے تو تمہارے پاس آنا ہے، پھر آنا ہے، پھر آنا ہے، یہاں تک کہ تمہارے اس گھر میں کسی کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا. تو جب چونکہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے روح کو قبض کرنا ہے، تو اسی ذمہ داری کا احساس فرماتے ہوئے سیدنا اسرائیل علیہ السلام ہر گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، انہیں تنبیہ فرماتے ہیں، اور پھر جب جس کی موت کا وقت بتا دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے اس وقت میں اور اس جگہ پہ اس کو مرنا ہے، اس کی روح قبض کی جانی ہے، آپ پھر اس کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں. دوسری روایت میں سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زمین کی پشت پر کوئی گھر بالو اور مٹی کا ایسا نہیں مگر ملک الموت علیہ السلام 2 دفعہ چکر لگاتے ہیں. اس کے بعد کی روایت میں بھی یہی کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں جو تشریف لے کے جاتے ہیں تو گھر والوں سے مصافحہ بھی فرماتے ہیں. تو ہر گھر میں آپ 2 دفعہ تشریف لے کے جاتے ہیں. اب پچھلی روایت میں یہ آیا کہ ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں 1 دفعہ جاتے ہیں. اس روایت میں یہ آیا کہ ملک الموت علیہ السلام آپ جو ہے 2 دفعہ تشریف لے کے جاتے ہیں. تو یہ مختلف امور کے تحت ہے کہ بعض گھروں میں آپ جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو آپ اس گھر میں اگر ایک نے مرنا ہے تو 1 دفعہ ہی تشریف لے کے جاتے ہیں، اور بعض گھروں میں افراد کے اعتبار سے آپ تشریف لے کے جاتے ہیں کہ کسی گھر میں اگر چند افراد ہیں تو اس گھر میں چند دفعہ تشریف لے کے جائیں گے، کسی گھر میں اگر اس سے زیادہ افراد ہیں تو آپ زیادہ مرتبہ تشریف لے کے جائیں گے، اور اسی طرح کسی گھر میں اگر افراد کم ہیں تو آپ اسی حساب سے اس گھر میں بھی تشریف لے کے جاتے ہیں. اب جب آپ کسی گھر میں جاتے ہیں اور روح کو قبض فرماتے ہیں تو اس کے بعد ظاہری بات ہم دیکھتے ہیں کہ روح قبض ہونے کے بعد جب کسی کی موت جب ہو جاتی ہے تو اہل خانہ، گھر والے، پڑوسی جو ہیں، رشتہ دار جو ہیں، وہ سب روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. اب آپ ان کو کچھ نصیحت بھی فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تمہارے پاس آنا ہے، بار بار آنا ہے، اور یہاں تک کہ اتنی دفعہ آؤں گا کہ جب تک تم میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا اس وقت تک میں تمہارے پاس آتا رہوں گا. تو روایت کے یہ الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ جتنے افراد ہیں اسی حساب سے ملک الموت علیہ السلام اس گھر میں تشریف لے کے جاتے ہیں. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں مگر ملک الموت علیہ السلام ہر گھر میں 3 مرتبہ نظر فرماتے ہیں. ان میں سے جس کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اب اپنا رزق ختم کر چکا، اپنی عمر پوری کر چکا، تو آپ اس کی روح کو قبض فرما لیتے ہیں. اور پھر جب اس کے عزیز و اقارب روتے ہیں، وہ رونا شروع کرتے ہیں، تو ملک الموت علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہو کر، چوکھٹ پر کھڑے ہو کر اس کے دونوں پٹ جو ہیں، دونوں جو چوکھٹ کے حصے ہیں، جو چوکھٹ کے دونوں بازو ہیں، آپ ان کو پکڑتے ہیں، اور پکڑ کر پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا تو کوئی قصور نہیں کیا،